تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب ایک ظالم شخص نے نماز کی بے ادبی اور بے حرمتی کی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس ظالم شخص کو دنیا میں عذاب میں مبتلا کر دیا اور اس کی شکل تبدیل ہو کر کتے کی شکل بن گئی۔ اس واقعے کو مکمل سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک اللہ والے نیک بزرگ رہتے تھے۔ یہ بزرگ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بے شمار احسانات کیے ہوئے تھے۔ یہ بزرگ بڑے دولت مند تھے۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی اور اس بزرگ کا ایک انتہائی قیمتی باغ تھا جس میں بڑے بڑے اور میٹھے رسدار انار لگے ہوئے تھے۔ یہ اناروں کا باغ اس بزرگ کی ملکیت تھا اور اتنا بڑا باغ تھا کہ یہ بزرگ خود اس باغ کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس بزرگ نے باغ کی دیکھ بھال کے لیے ایک نوجوان رکھا ہوا تھا۔ یہ نوجوان سارا دن باغ میں گوڈی کرتا، باغ کی دیکھ بھال کرتا اور خوب محنت سے کام کرتا تھا۔ ایک بار یہ اللہ والا اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے دیکھا یہ نوجوان اپنے دن بھر کا کام کر کے جب فارغ ہوا تو اس بزرگ کے گھر سے اس نوجوان کے لیے کھانا آیا، اور اس نوجوان کا کھانا 3 روٹیوں پر مشتمل تھا۔ یہ بزرگ دیکھتا ہے کہ ابھی اس نوجوان نے کھانا شروع ہی نہیں کیا تھا کہ تبھی وہاں ایک کتا آ جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ نوجوان اس کتے کو دیکھتا ہے تو اپنی ایک روٹی اٹھا کر اس کتے کے آگے ڈال دیتا ہے۔ کتا وہیں بیٹھ کر وہ روٹی کھا لیتا ہے اور پھر ان روٹیوں کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ اس نوجوان کو معلوم ہو گیا کہ یہ ابھی بھی بھوکا ہے۔ یہ نوجوان اپنی دوسری روٹی اٹھا کر بھی اس کتے کے آگے ڈال دیتا ہے۔ کتا دوسری روٹی بھی کھا لیتا ہے، حتیٰ کہ یہ نوجوان اپنی تیسری اور آخری روٹی بھی کتے کے آگے ڈال دیتا ہے اور خود پانی پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور دوبارہ اپنا کام کرنے لگ جاتا ہے۔ جب اس بزرگ نے یہ دیکھا کہ یہ نوجوان سارا دن محنت سے کام کرتا ہے اور اس نے اپنا کھانا بھی کتے کے آگے ڈال دیا، جب اس جیسا محنتی شخص کھانا نہیں کھائے گا تو کام کیسے کرے گا؟ یہ بزرگ یہ سب کچھ دیکھ کر بڑا حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور گھر جا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کل تم اس نوجوان کے کھانے میں 3 روٹیوں کی بجائے 5 روٹیاں بھیجنا، کیونکہ یہ 3 روٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق یعنی بے زبان جانور کتے کے آگے ڈال دیتا ہے۔ بے شک خدائے بزرگ و برتر اس کو اس کی نیکی کا صلہ ضرور دے گا، لیکن پھر بھی انسان ہونے کے ناطے اس کو کچھ نہ کچھ تو کھانا ہوگا۔ اگلا دن ہوا، اس نوجوان کے لیے پھر گھر سے کھانا آیا، لیکن آج 3 کی بجائے 5 روٹیاں تھیں۔ یہ بزرگ دیکھتا ہے کہ جیسے ہی یہ نوجوان کھانا شروع کرنے لگا پھر وہی کتا وہاں آ گیا اور اس نوجوان نے پھر ایک ایک کر کے ساری روٹیاں کتے کے آگے ڈال دیں۔ یہ بزرگ بڑا حیران اور پریشان ہوا۔ اس نے سوچا کہ کل بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور آج کا کھانا بھی اس نے اس کتے کے آگے ڈال دیا ہے۔ آخر معلوم تو کروں کہ یہ نوجوان اس کتے پر اتنی شفقت کیوں کر رہا ہے، اتنا سخی یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس بزرگ نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ کل بھی تم نے اپنا کھانا اس کتے کے آگے ڈال دیا تھا اور آج بھی تم نے اپنا کھانا اس کتے کے آگے ڈال دیا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ تم خود کیوں نہیں کھاتے؟ اگر تم نے اس بے زبان جانور کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کھانا ڈالنا ہی ہے تو آدھا اس کو ڈال دیا کرو، آدھا خود کھا لیا کرو، آخر کیوں تم اس کو سارا کھانا ڈال دیتے ہو؟ یہ نوجوان کہنے لگا، میاں جی اس بات کو راز ہی رہنے دیں، بس اتنا جان لیں کہ اس کتے نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا، بس میں اسی احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں اور اس لیے جب بھی یہ میرے پاس آتا ہے میں اس کو اپنا سارا کھانا ڈال دیتا ہوں، چاہے مجھے خود بھوکا ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ یہ بزرگ سن کر مزید حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھنے لگتا ہے کہ آخر اس کتے نے تم پر کون سا احسان کیا تھا
اتنا بڑا کون سا احسان تھا کہ تم اس کے آگے سارا کھانا ڈال دیتے ہو؟ یہ نوجوان کہتا ہے حضور اس بات کو راز ہی رہنے دیں، میں یہ بات آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ یہ بزرگ بھی اللہ کا نیک اور اپنے وقت کا ولی تھا۔ یہ جلال میں آ کر فرمانے لگا، اچھا اگر تم نہیں بتاؤ گے تو ہم اس کتے سے ہی پوچھ لیتے ہیں، آخر تم نے اس نوجوان پر اتنا بڑا کون سا احسان کر دیا جس کی وجہ سے یہ اپنا سارا کھانا تمہیں ڈال دیتا ہے اور خود کچھ بھی نہیں کھاتا؟ کیوں یہ نوجوان اپنی ذات پر تجھ کو ترجیح دیتا ہے؟ یہ کہہ کر اس بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو بولنے کی طاقت دے دی۔ یہ بزرگ اس کتے سے پوچھنے لگا، بتاؤ تو صحیح تم کون ہو اور اس نوجوان سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہ کتا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے بولنے لگا اور کہنے لگا، حضور میں کتا نہیں ہوں بلکہ میں ایک انسان ہوں، اور یہ نوجوان میرا بیٹا ہے، اور یہ میری بدکاریوں کی سزا مجھے ملی ہے کہ جس کی وجہ سے خدائے بزرگ و برتر نے مجھے ایک انسان سے ایک بے زبان جانور یعنی کتا بنا دیا ہے۔ جب بزرگ نے یہ سنا تو بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بزرگ پوچھنے لگے، بتاؤ تو صحیح آخر تم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ کون سا اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ اللہ جو اپنی رحمان اور رحیم صفتوں کے ساتھ ہر وقت اپنے بندوں پر فضل کرتا رہتا ہے، کیوں آخر اس نے تمہیں دنیا میں ہی سزا دی؟ یہ کتا کہنے لگا، حضور میرا جرم بہت بڑا ہے، میری یہی سزا بنتی تھی۔ اور پھر یہ کتا اپنی داستان سنانے لگا، ایک وقت تھا جب میں بھی انسانوں کی طرح انسان تھا، اللہ تعالیٰ کے مجھ پر بے انتہا فضل تھے، بے شمار احسانات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب دولت دی ہوئی تھی، لیکن دولت زیادہ ہونے کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگ گیا تھا، میں غلط کاموں میں ملوث ہو گیا تھا، بدکاری اور زنا جیسے برے کام میں ہر وقت کرتا تھا۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ میں نے شادی کر لی، اللہ تعالیٰ مزید مجھ پر راضی ہوا اور مجھے بیٹے جیسی نعمت سے نواز دیا، اور میرے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا۔ شادی ہو جانے کے باوجود اور بچے کی پیدائش کے بعد بھی میں زنا جیسا برا اور کبھی فعل کرتا رہا۔ میری بیوی انتہائی ایماندار اور شریف اور فرما بردار تھی، اس نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا تھا، بس ہر وقت وہ مصلی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے میری ہدایت کی دعائیں مانگتی رہتی تھی، لیکن میں بھی کچھ کم نہیں تھا۔ میں عورتوں سے بدکاری کرنے کے لیے انہیں اپنے گھر لے آتا تھا اور ان سے بدکاری کرتا تھا، لیکن مجال جو میری بیوی نے مجھے کبھی کچھ کہا ہو، بلکہ ہمیشہ میری فرما بردار رہی اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے میری ہدایت کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ میں ایک عورت کو اپنے گھر لے آیا تاکہ میں اس سے بدکاری کر سکوں۔ جب میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی نماز پڑھ رہی تھی اور میرا بچہ ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس عورت کو لے کر ایک کمرے میں چلا گیا، مگر مجھے بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے کھانا مانگا، لیکن چونکہ میری بیوی نماز پڑھ رہی تھی اس لیے وہ مجھے کھانا نہ دے سکی۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے باہر آ کر دیکھا تو میری بیوی اس وقت سجدے کی حالت میں تھی۔ میں غصے کی حالت میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ میری بیوی نماز پڑھ رہی تھی اور میں نے اسے مارنا شروع کر دیا، بہت مارا حتیٰ کہ میں تھک گیا اور دوبارہ اسی بدکار عورت کے پاس آ گیا۔ میں نے اس عورت سے بدکاری کی، ساری رات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا۔ صبح جب میں اس بدکار عورت کو گھر بھیج رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی ابھی تک سجدے میں تھی۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا تو میں نے جا کر اسے ایک لات ماری تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی مر چکی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی، اللہ تعالیٰ بھی اس پر راضی ہوا اور اسے سجدے میں ہی موت آ گئی۔ جب اس بدکار عورت نے یہ تمام منظر دیکھا تو مجھ سے کہنے لگی کہ اب تمہارا بچہ کون پالے گا؟ تم ایسا کرو کہ یہ بچہ بھی مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کرتی ہوں۔ بس پھر کیا تھا، وہ مجھ سے میرا بچہ بھی لے کر چلی گئی اور میں گھر میں اکیلا رہ گیا تھا۔ پورا دن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں اور کیا کروں۔ رات ہوئی اور میں سو گیا۔ جب اگلی صبح ہوئی تو میرے برے کام کی سزا مجھے مل چکی تھی اور میری حالت یعنی میری شکل تبدیل ہو گئی تھی۔
اس کے بعد میں در در بھٹکتا رہا، کوئی مجھے روٹی کے 2 ٹکڑے ڈال دیتا تھا تو کوئی مجھے ڈانٹ کر بھگا دیتا تھا، اور پھر ایک دن میں یہاں اس باغ میں آ نکلا۔ جب اس بزرگ نے ساری داستان سنی تو خوف الہی سے اس بزرگ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ بزرگ اس نوجوان سے پوچھنے لگے، تم پھر یہاں تک کیسے پہنچے؟ اس نوجوان نے بتایا کہ وہ بدکار عورت جو مجھے اٹھا کر لے گئی تھی، اس نے میری خوب اچھی طرح پرورش کی، اور اس کے بعد اس نے بدکاری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ وہ ہمیشہ مجھے نصیحت کرتی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سخی رہنا، کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کے دل آزاری کا سبب تم نہ بننا، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ اس کی زندگی مکمل بدل چکی تھی، اور وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ بے شک میرے اعمال اچھے نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک نیک عورت کے بچے کی پرورش کی وجہ سے مجھے بھی بخش دے۔ یہ بات سن کر اس بزرگ نے اس نوجوان سے کہا کہ آج سے تم اس باغ میں کام نہیں کرو گے، بلکہ آج سے تم اس باغ کے مالک ہو۔ اور پھر اس بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ یہ اپنی بدکاری کی سزا بھگت چکا ہے، اسے اپنے برے اعمال کی سزا مل چکی ہے، اب اس کے حال پر رحم فرما۔ یہ بزرگ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول بھی فرما لیا کرتا تھا۔ جب اس بزرگ نے اس بدکار انسان کے حق میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں بھی دعا قبول فرما لی، اور یہ بدکار انسان آہستہ آہستہ پھر سے انسانی شکل میں واپس آ گیا، لیکن اب اس نے بدکاری چھوڑ دی اور ہر وقت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنے لگا۔